ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ یعنی تقوی والے ڈرنے والے لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے، پکڑنے والے ہوں گے جو ان کو ان کا رب عطا کرے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک تھے وہ اس سے پہلے نیکوکار یا نیکیاں کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے وہ رات کو کم سویا کرتے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں کے لیے اور سوال سے بچنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، ان کی کامیابی اور کامرانی کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی چند خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اپنی کتاب مقدس میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا، جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار نیکوکار لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یا پہلے کیا ہے اچھے لوگوں کا تو بعد میں برے کو کر دیا ہے، یا پہلے برے لوگوں کا کیا ہے تو بعد میں اچھے لوگوں کا تذکرہ کر دیا ہے، تاکہ انسان کے پاس دونوں پہلو رہیں، اس پہ سوچ کر انسان زندگی گزارے۔ جیسے آج ہم دنیا کے کاروبار کے نفع نقصان کا سوچ کے کرتے ہیں، یا کسی جگہ دکان ڈالنی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح جیسے دنیا میں ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے بھی دونوں پہلو انسان کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں یہ اصول اپنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتیں اکٹھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پیچھے تھا جہنمیوں کا تذکرہ، تو اللہ تعالیٰ نے آخری جو سبق کل ہم پڑھا تھا اس میں تھا کہ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہ تم چکھو اپنے کیے ہوئے کا مزہ جو تم فتنہ برپا کرتے تھے، جس کی تم جلدی مانگتے تھے، آج وہ چکھ لو عذاب۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار کر آئیں گے اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرہیزگار لوگ، ڈرنے والے لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جہاں ان کو کھانے پینے کے لیے ملے گا، چشمے ہوں گے پانی والے، شراب والے، نہر والے، شہد والے، کہ جنتیوں کے محل کے آگے سے گزر رہے ہوں گے، یا جنتی جہاں چاہیں گے ان کو لکیر کھینچ کر اپنی طرف لے آئیں گے۔ جیسے ہم آج پیپ ڈال کے، پانی لگا ہو سرکاری تو ہم پیپ ڈال کے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے آتے ہیں، تو اسی طرح وہ جنتی بھی نہر کے جو پانی ہوں گے ان کو اپنی طرف کھینچ کے اپنے اپنے محلوں کی طرف لے جائیں گے، تو ان کے گھروں کی طرف اندر پہنچ جائے گا پانی۔ تو فرمایا اپنے رب سے وہ انعامات وصول کریں گے، نعمتیں وصول کریں گے جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے نیکیوں کا بدلہ ان کو عطا کریں گے، ان کو انعامات سے نوازیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے انعامات وصول کریں گے۔ تو ظاہر یہ انعام ملتا ہے کسی کارکردگی بنا پر، ویسے تو کوئی انعام نہیں دیتا، اچھی کارکردگی ہو، اچھا اخلاق ہو تو پھر انسان شاباش دیتا ہے، یا اس کو کوئی اچھے الفاظ کہتا ہے، یا کوئی چیز بطور انعام دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس سے پہلے یعنی یہاں آنے سے پہلے نیکوکار تھے، اس لیے ہم ان کو یہ چیزیں عطا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، خدمت خلق کے کام کرتے تھے، تو آج ان کی نیکیوں کا ان کو یہ بدلہ دیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کی صورتوں میں، کچھ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دے رہے ہیں۔ تو ان کی پہلی خوبی اللہ نے یہ بیان کی ہے نیکی، کہ وہ کیا تھی کہ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ یہ جو ان کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر غفلت کی نیند میں سونا، یا اس کا معنی ہے گھوڑے بیچ کر لاپرواہ ہو کر سو جانا، کہ یعنی بے فکری کے ساتھ سو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ رات کو کم سوتے تھے۔ تو ساری رات سونا نہیں چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے سورہ مزمل میں آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رات دن برابر ہوں تو پھر آدھی رات، اگر راتیں چھوٹی ہوں تو پھر آدھی رات کا کم حصہ، اگر راتیں لمبی ہوں تو پھر آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ۔ یعنی یا اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ رات کا پہلا حصہ، یا درمیان والا حصہ، یا آخری حصہ، یعنی رات کے 3 حصے کرنے چاہیے، ان میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یا بندہ
عشاء کے بعد ہی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو پھر سو جائے، یا پھر درمیان میں اٹھ کر لے تو پھر سو جائے بعد میں، یا پہلے سو جائے، یا پھر آخری حصہ میں اٹھ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرے، یعنی جیسے اس کو سہولت ہے کچھ نہ کچھ رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ساری رات غفلت میں لاپرواہی میں نہیں سونا چاہیے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تہجد نہیں پڑھ سکتا تو چلو کم از کم 2 نفل ہی پڑھ لے صبح اٹھ کے سحری کے وقت، اتنا تو ضرور کرنا چاہیے نا۔ اور حدیث میں آتا ہے، آگے بھی آ رہا ہے، پہلے میں پڑھ دوں پھر آگے چلتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، یعنی سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ سارا دن نیکیاں کر کے رات کو اکڑتے تھے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا جی، جیسے رات کو ہم پیسے گنتے ہیں یا دکان کا حساب و کتاب کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کرتے تھے، وہ رات کو بھی ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے نیکیاں کی ہیں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی، کوئی ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا۔ تو سحری کے وقت وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے، جیسے ابھی ہم نے نماز فجر پڑھی ہے تو ہم نے نیکی کا اللہ کی توفیق رحمت سے کام کیا ہے، لیکن جب سلام پھیرا تو ساتھ ہی کہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ پھر ہم سے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، ہم نے گناہ تو کیا ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، جیسے رکوع سجود کرنا تھا، اللہ کا ذکر کرنا تھا، وہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا جو ہمیں خیالات آئے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سحری کے وقت معافی مانگتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی رات پہلے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تو پہلے آسمان دنیا پہ تشریف لا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا تو توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا تو معافی مانگ لے، کوئی سوال کرنے والا ہے تو سوال کر لے، کسی کو کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لے۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان دنیا پہ آ جائیں، یعنی اوپر 6 آسمان چھوڑ کر اپنا عرش عظیم چھوڑ کر پہلے آسمان پہ آ جائیں، تو ہم اپنا بستر چارپائی نہ چھوڑ کر جائے نماز پہ، یا اپنی بستر چارپائی پہ ہی نہ اٹھ کے بیٹھ سکیں، یا لیٹے ہی نہ اللہ کا ذکر کر سکیں، تو پھر یہ بات نصیبی ہے نا۔ تو صدیاں بیت جانے، عرصے بیت جانے قبر میں لیٹے ہوئے، تو آج وقت ہے، آج انسان کو کچھ وقت نکال لینا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو سب سے پہلا جو مدینے والوں کو واعظ کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس میں یہ موجود ہے۔ تو آپ نے مدینہ والوں کو 4 کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا مدینے والوں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپس میں سلام زیادہ کرنا ہے، جب سلام کرو گے نفرت دور ہو جائے گی، دشمنیاں دور ہو جائیں گی، پیار محبت بڑھے گا، تو سلام ایک دوسرے کو زیادہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانا ہے، دعوت کرنی ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وصلوا باللیل والناس نیام، رات وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، غفلت میں نہیں رہنا۔ تو جب تم 4 کام کرو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کو دینا چاہیے۔ راتیں ہماری گزر جاتی ہیں شادیوں پہ بھی، یا کئی فنکشنوں پہ بھی گزر جاتی ہیں، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت نکال لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ریاکاری آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی دکھلاوا سناوا آ جا سکتا ہے، تو رات کو کس نے دیکھنا ہے؟ رات کو تو انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، اکیلا ہی ہوتا ہے، تو پھر اس لیے رات کو اٹھنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق تھا سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال سے بچنے والوں کے لیے۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اس پہ ایک قرض ہے۔ جیسے ہم کسی پہ سے قرضہ لیتے ہیں تو اب ہم اس کو قرضہ واپس کرنا ہے، تو ہم نے کوئی اس پر احسان نہیں کیا، وہ ہمارے ذمہ تھا، ہم نے واپس کرنا ہی کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے جو مال دیا یہ ایک انسان پہ قرض ہے، یہ انسان کو اللہ کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے، اس سے مراد نفلی صدقہ، کیونکہ یہ سورت جو ہے مکی، اس میں ابھی زکوٰۃ تو فرض ہوئی نہیں تھی، زکوٰۃ تو بعد میں فرض ہوئی تھی، تو اس سے مراد نفلی ہے۔ اور جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق رکھا ہوا ہے، تو اس لیے نفلی صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ تم کے کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے، یعنی تم کھجور کھا رہے ہو تو کوئی آ گیا مانگنے والا، اس سے اتار کے کچھ اس کو دے دو، کچھ آپ کھا لو۔
تو یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں اور یا مانگنے والے نہیں ہیں، اس سے مراد بھی یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں سفید پوش، وہ مانگتے نہیں، سوال سے بچتے ہیں، یا ایک اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یا آگ لگ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بندے کا مال تباہ ہو گیا، تو اب وہ مانگتا نہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو پھر چاہیے اس کی مدد کرنی۔ تو یہ ہے جو سوال کرنے والے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، ان کو بھی، جو نہیں مانگتے ان کا بھی حق دینا چاہیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو یقین رکھنے والوں کے زمین میں کیا نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ نے نباتات، انگوریاں، پہاڑ، نہریں وغیرہ سب کچھ زمین سے ہی پیدا کیا ہے، سب کچھ زمین سے ہی نکلتا ہے، تو یہ اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں اگر تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے جسم میں غور کر لو تو تم کو اس میں بھی پتہ چل جائے کتنی نشانیاں۔ آج ذرا کو آنکھ میں درد ہو جائے تو پتہ چلتا ہے نا کیا نعمت ہے، کان کو درد ہو جائے یا معدہ خراب ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ پہ بھی غور کرو تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس کا تم وعدہ دیا جاتے ہو۔ تو یعنی رزق جو ہے آسمانوں سے ہے۔ آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں تو زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے زمین سے ہے۔ آسمان سے پانی آیا، زمین میں گیا تو سب کچھ پیدا ہو گیا۔ تو جس کا وعدے سے مراد ہے قیامت، کہ قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے، یا عذاب کا وعدہ ہے یا جنت کا وعدہ ہے، جو بھی وعدے وعید اللہ نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی سب آسمانوں سے ہی آتے ہیں۔ وَفَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، پس قسم ہے رب کی جو آسمان و زمین کا ہے، بے شک البتہ وہ سچ ہے جیسا کہ تم بات کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم بولتے ہو نا، جیسے یہ حق ہے کہ جو تم چاہتے ہو بولی جاتے ہو، جیسے تم چاہتے ہو تم بولتے ہو، تو اسی طرح جو ہم نے کہا ہوا ہے وہ بھی حق ہے۔ جیسے تمہیں بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی دشواری نہیں، ہم نے بھی جو کہا ہوا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو جیسے تم اپنی بات کو حق کہتے ہو، یا یار جو میں نے کہا ہے وہ حق ہے تو میری بات کیوں نہیں مانتا، میری بات سن۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کہتے ہو وہ ہو سکتا ہے حق سچ، تو جو ہم نے کہا ہے وہ حق سچ نہیں ہے، وہ بھی حق سچ ہے جو ہم نے تم سے وعدہ وعید کیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔